کہ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں دور نکل گیا، وہاں اس کی ملاقات ایک دیہاتی شخص سے ہوئی۔ اس نے عزت اور اکرام کا معاملہ کیا۔ ایک بادشاہ شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف نکلا تو شکار کرتے کرتے بہت دور چلا گیا۔ وہاں اسے ایک دیہاتی ایک چرواہا ملا تو چرواہے نے اس کا خوب اکرام کیا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو دارالحکومت چلے آنا، کبھی اگر زندگی میں آپ کو ضرورت پڑی تو میرے پاس چلے آنا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کافی عرصہ بعد وہ شخص دارالحکومت آیا۔ وہ جو دیہاتی چرواہا تھا وہ اسے کوئی ضرورت ہوئی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے مانگ لیتا ہوں۔ دیکھا کہ بادشاہ مصلی پر بیٹھا دعا مانگ رہے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس سے مانگ رہے ہو جب کہ تم خود بادشاہ ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ اس دیہاتی نے جب بادشاہ کو دیکھا کہ یہ خود بادشاہ ہے لیکن خود مانگ رہے، پوچھا کس سے مانگتے ہو؟ کہا کہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ تو دیہاتی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، کہا کہ میں جس سے مانگنے آیا ہوں وہ تو خود فقیر ہے، وہ تو خود کسی اور سے مانگتا ہے، تو یہ مجھے کیا دے گا؟ تو یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ جب تم بادشاہ ہو کر اللہ کے محتاج ہو تو میں بھی صرف اسی سے مانگوں گا، اب مجھے تم سے سوال کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ بادشاہ خود فقیر ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، بادشاہ خود اللہ سے مانگتا ہے۔ تو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 100 لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہم 100 دروں کے سامنے جھک جائیں، اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص تیار ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان چیتے کی پشت پر سوار ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے، کہا یہ درندہ ہے اور یہ نوجوان اس کی پشت پر سوار ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے اسے اپنا تابع کیا ہوا ہے؟ اس نوجوان نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، ایک جملہ فرمایا، کہا کہ لو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو، اللہ کی ساری مخلوق تمہارے سامنے جھک جائے۔ آج اصل میں ہم اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں آتا۔ یہاں مساجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا فقیر آتا ہے، اعلان کرتا ہے چندے کا، اور وہ اتنا روتا ہے اور پھر مسجد کے باہر بیٹھ کر کوئی لوگ اسے 2-4 روپے دے دیتے۔ وہ مسجد میں لوگوں کے سامنے جتنا روتے ہیں، اگر وہ اتنا کبھی اللہ کے سامنے روئے تو اللہ اسے مالا مال کرے۔ تو ہمیں مخلوق کے سامنے رونا بڑا جلدی آتا ہے۔ ہم مخلوق کے سامنے تو روتے رہتے ہیں لیکن کبھی اپنے خالق حقیقی کے سامنے ہم رونے سے ہمیں شرم آتی ہے اور ہم اس کے سامنے رو نہیں سکتے۔ تو ہمیں اگر ضرورت پڑے ہم راتوں کو اٹھیں اور راتوں کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگیں۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہو۔ ہم فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اور ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں۔ دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ ہماری دعائیں کیا ہے کہ عادت ہے، بس ہاتھ اٹھائے اور جو الفاظ ہمیں زبان پر یاد ہو چکے ہیں بس وہ پڑھ لیے اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس دعا سے کچھ ہونا نہیں، یہ ہمیں یقین ہو چکا ہے، اس لیے ہماری حاجات پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دعا مانگے، فرمایا دعا ایسی مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ میری دعا ضرور کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، جو غفلت سے اللہ سے مانگتے۔ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ ہماری امیدوں کو، ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ تو ہم دل سے اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رب کو رب جانتے ہوئے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق۔